بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ 25 جنوری 2022 کو 10 بجے ان کی طرف سے رپورٹ آئی، اور اس رپورٹ کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ پاکستان تقریباً 16 درجے مزید گر گیا ہے. اب یہاں پر یہ جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ انتہائی اہمیت کے حامل اس وجہ سے ہے کہ اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا حوالہ دے کے یہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا فراڈیا، اور میں یقین کریں تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ ملک کو تباہ کر دیا، ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، اور خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملکی اقتصاد کے ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، اور سب سے بڑا جو ظلم پاکستان کے اندر سے اخلاقی اقدار کو ختم کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو انہوں نے جیسے جانوروں کا دنگل ہے اس طریقے سے انہوں نے قومی اسمبلی کو بنا دیا. قومی اسمبلی کے اندر بدتمیزی، بد اخلاقی، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں پاکستان کی سرزمین پاکستان، جس کے متعلق الحمدللہ ہمارا یہ فخر تھا کہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی مملکت ہے، یعنی اسلامی ممالک کے اندر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین اسلامی ملک پاکستان ہے، اور پاکستان کا آئینی لحاظ سے، دستوری لحاظ سے، قانونی لحاظ سے جو سب سے طاقتور پاکستان کی کرسی ہے وزارت عظمیٰ کے اوپر بیٹھا ہوا انسان، براجمان انسان، میڈیا کے اوپر پوری دنیا کے سامنے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اپنے ہی ایک شہری کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر مجھے اقتدار سے الگ کیا گیا تو میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بنوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر دو باتیں ہیں. نمبر ایک، یعنی آپ خود تسلیم کر رہے ہو کہ آپ خطرناک ہو، یعنی آپ نے تسلیم کیا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ خطرناک والا کام کیا. آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے اچھا کام نہیں کیا. خطرناک اپنی قوم، جس قوم کی طرف سے اللہ جانے قوم کی طرف سے منتخب ہوئے یا آپ کو بٹھا دیا گیا، جو بھی ہوا، لیکن آپ اس قوم کے سربراہ ہیں تو آپ خطرناک سربراہ ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے خطرناک ہیں. اس کا مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ کوئی آپ اچھے حکمران نہیں ہیں، آپ خطرناک ہیں. دوسرا، آپ ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو پھر میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا. یہ یقینی طور پہ اگر آپ تجزیہ نگاروں کی باتوں کا خلاصہ دیکھ لیں تو یقینی طور پہ یہ عوام کو نہیں کہا. اس کی وجہ یہ کہ عوام نے عرصہ دراز سے تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے کہ آپ کو بھگت لیا ہے، اور آپ کے ظلم و ستم کو عوام سہ رہے ہیں. اور یہ جو ظلم و ستم آپ نے کیا ہے، یہ تا حیات اب پاکستان کی یقیناً پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا ہوگا. جو آپ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، جو آپ نے 350 ارب کا ظلم ڈھایا، جو آپ نے پاکستان کی جو آپ کی صحت کے شعبے کے اندر، ہیلتھ کے شعبے کے اندر آپ نے جو صحت کارڈ کے نام سے جو ظلم کیا، اس کے پس پردہ خدا جانتے آپ نے کس کو نوازا ہوگا. ہو سکتا ہے شوکت خانم ہاسپٹل، اور اسی طریقے سے آپ کے اپنے حلقہ احباب کے ہاسپٹل جو پرائیویٹ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو نوازنے کے لیے آپ نے 400 ارب جو ہے وہ آپ نے مختص کر دیے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، جو بہت بڑا قومی اثاثہ ہے، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ سارا آپ کا جو ظلم ہے وہ آنے والی نسلوں کو برداشت کرنا ہوگا، اور آنے والی نسلوں کے اندر بھی آپ کو بد دعائیں ملیں گی. آنے والی نسلوں کی آہ اور ان کی پکار اور ان کی بد دعا آپ کا پیچھا کرے گی. لہٰذا قوم نے تو آپ کو بھگت لیا ہے، قوم نے تو دیکھ لیا، اور آپ کو خود بھی اپنی کرسی کا زوال اور اپنی کرسی کا ہلنا آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا وقت آ چکا ہے. تو لہٰذا یہ دھمکی قوم کے لیے نہیں تھی. پھر اس کے بعد دوسری نمبر پر یقینی طور پہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے اس دھمکی کا تعلق اپوزیشن سے بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے اختیار میں جتنا تھا، آپ نے اپنی پوری گورنمنٹ کی، اپنی حکومتی تمام جو مشینری جس پر آپ کا اختیار تھا، نیب سے، ایف آئی اے سے، اسی طریقے سے سی ٹی ڈی، آپ نے تمام فورسز اور اس طریقے سے ساری طاقتوں کو، حتیٰ کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی معاونت کے ساتھ آپ نے عدلیہ کو بھی اپنے اس انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، اور اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے، اپوزیشن سے انتقام لینے کے لیے اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے آپ جتنے کارکردگی آپ کر سکتے تھے، جتنا ان کے ساتھ ظلم و ستم کر سکتے تھے آپ نے کیا. لیکن آپ کی جو نعرہ تھا اپوزیشن کے ساتھ، جو آپ کے مد مقابل آپ نے اپنے ہر مقام پہ جلسہ جلوس، اسی طریقے سے ٹاک شوز کے اندر، انٹرویوز کے اندر، ہر مقام پہ ایک آپ کا
کا نعرہ اکثر ہوا کرتا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت اتنی زوال پذیر ہے، لیکن اب جب آپ کی باری آتی ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے کہ آپ نے اتنا پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اتنا پاکستان کی معیشت کا گراف آپ نے تباہ کر دیا ہے. تو آپ کا وہ شہباز گل کہتا ہے کہ چونکہ جو ہے وہ عادل گیلانی رپورٹ دینے والا ہے، تو اب یہ تو پاکستان کا یقیناً کوئی عام فہم بندہ بھی سمجھتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو اتنی بڑی لیول پہ جو رپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جو دنیا کے تقریباً تمام ملکوں کے حالات کو جو ہے وہ اس حوالے سے وہ رپورٹ شائع کرتے ہیں، وہ ایک لوکل بندے کے اوپر تھوڑی ہوتا ہے کہ لوکل بندہ جو ہے، یہ تو یقیناً پاکستان کا ایک جو ہے ایک اسٹوڈنٹ لیول کا بچہ بھی یقیناً سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی لوکل سطح کے بندے کی ایما پر یا اس کے کہنے کے اوپر یہ رپورٹ نہیں بنتی، بلکہ یہ بڑے سطح پر بنتی ہے، اس لیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی لوگ چیلنج کر سکتے ہیں، ان کے پاس مضبوط شواہد ہوتی ہیں اور مضبوط شواہد کو سامنے رکھ کے وہ رپورٹ جاری کرتی ہے. تو لہٰذا آپ نے دیکھ لیے، آپ کو جس نعرے کے ذریعے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو سہارا بنا کے آپ اس ایوان تک پہنچنے کے لیے اپنا راستہ آپ نے بنایا. ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے، جو کسی کے لیے قبر کھودتا ہے انجام ایسا ہوتا ہے مکافات عمل کا کہ ایک دن اسی قبر کے اندر وہ خود دفن ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی بالکل یہی ہونا والا ہے کہ آپ نے چونکہ جھوٹ بولا، آپ قوم کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپ پاکستانی اقتصاد کے ساتھ مخلص نہیں تھے، حتیٰ کہ آپ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ مخلص نہیں تھے. بہرحال بعض اوقات چیزیں بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، ورنہ بہت باتیں ہیں ذہن میں کہ جو بندہ انسان بیان کرے. تو بہرحال جو ہے آپ بالکل بھی آپ کی جو بنیاد تھی، آپ کی نیت خالص نہیں تھی، آپ نے کبھی اس ملک کی اچھے کے لیے کبھی نہیں سوچا. اس لیے کہ اگر آپ بذات خود جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کرپشن موجود ہے لیکن عمران خان کرپٹ نہیں ہے. کیسے کرپٹ نہیں ہے؟ جو بندہ اربوں کی سرزمین کو چند لاکھ روپے دے کے بنی گالہ کو اپنے نام کروا لیتا ہے اپنے لیے غیر قانونی، یہ یقیناً قانونی نہیں ہے، یہ اختیار کا تجاوز ہے. لہٰذا یہ بات بالکل طے ہے کہ آپ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپ قوم کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپ کے سارے نعرے کھوکھلے تھے، آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، آپ نے قوم کے ساتھ ظلم کیا، اور آپ نے جھوٹ کے سہارے اس ایوان تک پہنچنے کے لیے آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ قوم کے ساتھ مخلص ہوتے، وفاق کے اندر اتنی بڑی پراپرٹی پہ آپ قابض نہیں ہوتے اور آپ قبضہ نہ کرتے، بلکہ آپ ایک اپنی جو آپ کا گھر تھا آپ اپنے گھر تک محدود رکھتے. اپنی اسلامی تاریخ سے، اپنے اسلامی رہنماؤں سے، ان کی ہسٹری سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اچھے حکمران تھے تو پھر آپ میں حکومت میں آنے کے بعد آپ کی اقتصادی حالت میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا جو ہے آنے کے بعد آپ کی سواری، آپ کا گھر اور اسی طریقے سے آپ کا لباس وغیرہ تبدیل ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ قوم کے ساتھ مخلص نہیں تھے. آپ نے قوم کے ساتھ کسی بھی مقام پہ جو ہے کرپشن میں آپ میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ جو ہے وہ جس طریقے سے میڈیا پہ رہا، آپ کی بہن علیمہ خان کا جو سکینڈل ہے، اسی طریقے سے بہت سارے دیگر سکینڈل، اسی طریقے سے آپ کا پنجاب کے جو ہے بزدار کے ہاتھوں پنجاب کو تباہ کروانا، اور جو بھی آپ کے چہتے ہیں ان کے ذریعے سے ملک کی تباہی، یہ سب جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے. آپ نے جھوٹ کا سہارا دیا. جس نعرے کو اپنے سہارا بنایا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، آپ نے اچھال کے آپ نے جو ہے وہ لہرا کے آپ نے وہ لوگوں کو رپورٹ بتایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ان نااہلوں نے تباہ کیا، یہ ملک کے ساتھ اچھے نہیں ہے، یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے، اور آپ نے تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا پاکستان کے اندر. اس قدر پاکستان کی ترقی کا گراف آپ نے خراب کر دیا. سینئر تجزیہ نگار طلعت حسین کا بہت خوبصورت انہوں نے 2 نکتے بیان کیے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ 2 بندوں سے بحث نہیں کرتے یا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک وہ جو دریا کی دوسری طرف سے پتھر مار رہا ہو یا بحث کر رہا ہو تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ دریا کی دوسری طرف ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے. اور دوسرا وہ جو آپ کے منہ پہ بیٹھا ہوا جھوٹ بول رہا ہو، جو آپ کے منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں جو اپنے کل کے وعدے بھی بھول چکے ہیں، جو اپنے کل کے وعدوں سے جس کا یہ کہنا تھا. سب سے بڑی بات، اگر کوئی بندہ غیرت مند ہو، خدا جانتا ہے وہ ڈوب کے مرے، کہ جو بندہ یہ کہے کہ اگر IMF کے پاس جانا پڑے تو میں خودکشی کر لیتا.
تو جو بندہ اتنی بڑی بات کہہ کر IMF کی گود میں جا کے بیٹھ جائے، نہ صرف بیٹھے، قومی بینک ہے جو آپ کی قومی سرمایہ کا مرکز ہے، جو آپ کی پاکستانی قوم کا سرمایہ ہے، اسے آپ اٹھا کے قوم کا اثاثہ ان کے پاس آپ رکھ لیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ ہمارے نیب کی طرح نہیں ہے کہ جب چاہا کسی کو جناب کسی بھی کیس میں اندر کر دے اور بعد میں کورٹ میں کہیں کہ ہم ابھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں اور ہم اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عدالت جو ہے جب ہمت کرتی ہے، عدالت کہتی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے اور آپ نے اگلے بندے پہ مقدمہ کر کے اس کو اندر بھی آپ نے کر لیا، تو لہٰذا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو معیار ہے اس کا لیول ایسا نہیں ہے کہ بغیر دیکھے کہ آپ نے کسی کی کہنے پہ رپورٹ شائع کر دی، بلکہ جو دنیا کے طاقتور ملک ہیں، ممالک ہیں، وہ پوچھتے ہیں ان سے اور ان کے پاس باقاعدہ ثبوت ہوتا ہے، لہٰذا یہ بنیاد بے بنیاد نہیں ہے۔ بہرحال زوال قریب ہے، اور جس قبر کو انہوں نے دوسروں کے لیے کھودا تھا، اس قبر کے اندر اب PTI انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ PTI کی حکومت نے دفن ہو جانا ہے۔ ان کے ظلم کے مقابلے میں پروردگار قوم کو انصاف عطا فرمائے گا کہ جو انہوں نے قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کی نسلوں کو بھی انشاءاللہ بھگتنا پڑے گا۔ پروردگار پاکستان کو مخلص حکمران عطا فرما۔ آپ سے آخر میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ پاکستان زندہ باد۔